صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلا صبح اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ صدقہ دیتے رہنے سے گھر کی پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں اور تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر میں برکت، رحمت، دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں جانیں گے جن میں سے صرف آپ کوئی 2 صدقہ دینا شروع کر دیں گے تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم پر صدقہ کرنا واجب قرار دیا ہے اور ہمیں ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا جب ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے صدقہ دینے کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہے اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کی سبب سے ہو رہا ہے۔ وہ 3 صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صدقہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقہ کرنے کے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں اور صدقہ آخر کیوں کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہے۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق میں کمی لے کر آتی ہے۔ صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے آپ کا مالدار ہونا ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانا بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو آپ کے ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے میں پڑے پتھر کو ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی ایک صدقہ ذریعہ ہے۔ کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، یہ سب صدقہ ذریعہ ہے۔ وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت بتانا، آزمائش میں صبر کرنا، کسی کی غلطی کو معاف کرنا، یہ سبھی صدقہ ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا ہے وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں ان 3 صدقوں کے بارے میں جن میں سے کوئی 2 صدقہ بھی آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں
آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا اور پانی دینا۔ چوپائے ان جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہے، جیسے کہ بلی، کتا، بکری یا گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور ان میں شامل ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے غریب مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی تنگ دستی کو دور کر دے گا اور تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ دوسرا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جمعرات والے دن ہی کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، آپ ہفتے کے کسی دن بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی یا پھر کوئی بھی مصیبت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی ان مخلوق کو دانا اور پانی دینا شروع کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق دانے کا بندوبست کر دیں اور اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔